بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بالآخر راشد تھوک نکل کر بولا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اس طرح یہاں بیٹھ کر آپ سے اپنی بہن کے بارے میں کسی موضوع پر بات کروں، لیکن میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں کہ مجھے یہ ناگوار فریضہ کیوں انجام دینا پڑ رہا ہے۔ افی بھیا، میں کہہ چکا ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ بتانے سے میرا مقصد آپ کو ایک مہلک دھوکے کے طلسم سے آزاد کرانا اور حقائق کی دنیا میں واپس لانا ہے۔ مجھے آپ سے بہت عقیدت ہے، محبت ہے، لیکن رحیلہ بھی میری بہن ہے۔ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ رد عمل کے طور پر اسے کوئی گزند پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ کو یہ سب کچھ بتا کر میں اپنی دانست میں تو میں نے آپ کے ساتھ بلائی کی ہے۔ مجھے یہ سوچ کر بھی آپ کے پاس آنا پڑا کہ اگر کسی وقت کسی اور ذریعے سے یہ خبر اچانک آپ کو ملی تو نہ جانے آپ کا رد عمل کیا ہو، اور چند منٹ پہلے تم یہ سب کچھ مجھے سمجھا چکے ہو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، اب یہ باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ تم نے جو کچھ کیا اچھا کیا، مجھے تمہارے اس اقدام سے خوشی ہوئی ہے۔ تم نے واقعی مجھے اس طلسم سے آزاد کروا کے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ میرے رد عمل کے بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں رحیلہ کو گزند پہنچانا چاہتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی تھی، لیکن تم اطمینان رکھو، رحیلہ کو میں کوئی گزند نہیں پہنچا سکتا۔ جن سے انسان کو محبت ہو یا محبت رہی ہو، انہیں بلا وہ کس منہ سے کچھ کہہ سکتا ہے، کس طرح انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے بہت دھیمے اور ٹھہرے لہجے میں یہ باتیں کی تھیں، پرسکون اور پر اعتماد آدمیوں کے سے انداز میں، ان لوگوں کے سے لہجے میں جنہیں بڑے بڑے صدمات نہایت خاموشی سے سہ لینے کی عادت ہوتی ہے۔ وہ جھیل کی طرح ہوتے ہیں، دکھ کا پتھر اس میں پھینکو تو کرب کی چند لہریں پیدا ہوں گی اور بس اس کے بعد پھر وہی پرسکون سطح۔ مجھے اپنے بارے میں یہ جان کر خوشی ہوئی کہ میں اس قسم کا انسان بننے پر فی الحال قادر تھا۔ میرے اعصاب مضبوط تھے، بوجھ اور دھچکے سہنے کے قابل تھے۔ آپ واقعی عظیم آدمی ہیں افی بھیا، راشد جذبات سے گلو گیر آواز میں بولا۔ کوئی آپ کو صحیح طور پر سمجھ جائے تو وہ آپ کی عزت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ رحیلہ نے آپ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں نے نہایت سرسری سے طور پر دیکھا ہے، اس کے باوجود وہ مجھے بہت سخت اور ناروا لگا ہے۔ تاہم میں ایک سچے دوست کے طور پر آپ سے یہی التجا کروں گا کہ اس کی کوئی بات دل کو مت لگائیں۔ مجھے تو وہ کبھی کبھی نفسیاتی مریضہ لگتی ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی اور شاید اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ میں نے بدستور دھیمے لہجے میں کہا، تمہیں معلوم ہے کہ میرا نام محمد افضل ہے۔ ذات کے ہم چودھری تھے، لیکن چونکہ ہمارے پاس اپنی زمینیں نہیں تھیں، اس لیے نہ ہمیں کبھی چودھری سمجھا گیا اور نہ ہم نے اپنے نام کے ساتھ کبھی چودھری لگانے کی جرت کی۔ چودھری تو ہمارے علاقے میں صرف وہی تھے جن کی زمینوں پر ہم کام کرتے تھے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ گاؤں میں مجھے فجا کہہ کر پکارا جاتا تھا، لیکن اس خالص دیہاتی انداز تخاطب کے پیچھے کوئی مکر فریب یا ریاکاری پوشیدہ نہیں ہوتی تھی۔ شہر میں مجھے افی کہا جاتا ہے، لیکن مجھے رفتہ رفتہ تجربہ ہو رہا ہے کہ اس شہری اور بظاہر سلجھے ہوئے انداز تخاطب کے پیچھے کتنی الجھی ہوئی منافقتیں بھی میری زندگی میں چلی آتی ہیں۔ میں رحیلہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے زندگی کے ایک اہم تجربے سے روشناس کرایا ہے۔ اب میں شیریں رسیلے اور اپنائیت بھرے لفظوں سے اتنی جلدی متاثر نہیں ہوا کروں گا، بلکہ ان لفظوں کے پیچھے چھپے ہوئے اصل مفہوم معنی کو بر وقت سمجھنے کی کوشش کیا کروں گا۔ آپ دل شکستہ نہ ہوں افی بھائی، راشد نے گویا مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں ہنس دیا، لیکن اپنی یہ ہنسی خود مجھے ایک کراہ سے مشابہ محسوس ہوئی۔ تاہم بظاہر میرے رویے میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں نے مربیانہ لہجے میں کہا، میں دل شکستہ نہیں ہوں، دکھ بہرحال ضرور ہے، لیکن شکست کا لفظ اب میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ زندگی کی جنگ میں جتنی شکست مجھے کھانی تھی وہ میں کھا چکا۔ اب میں صرف فتوحات حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں۔ لفظ شکست سے مجھے چڑ ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ راشد گھر جا کر کسی بھی مرحلے پر رحیلہ کو میرے بارے میں بتائے کہ حقیقت سے آگاہ
تباہ ہونے کے بعد صدمے سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ میں اندر سے خواہ ریت کے گروندے کی طرح ڈھیر ہو گیا تھا، لیکن بظاہر میں سنگ مرمر کے محل کی طرح کھڑا رہنا چاہتا تھا۔ اچھا تو میں اب چلتا ہوں، آئندہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ راشد اٹھتے ہوئے بولا، اس طرح بھلا تم کیسے جا سکتے ہو؟ میں نے قدرے حیرت سے کہا، ابھی تو تم نے کھانا بھی نہیں کھایا، اس ایک موضوع کے علاوہ ہم نے کسی موضوع پر بات بھی نہیں کی، گپ شپ بھی نہیں کی، یہ بھلا کوئی طریقہ ہے آنے اور جانے کا؟ وہ دراصل افی بھائی، میں راؤنڈ ٹکٹ لے کر آیا تھا اور اب ایئرپورٹ سے آتے وقت اپنی واپسی کی سیٹ کنفرم کر کے آیا ہوں۔ مجھے 9:30 بجے والی فلائٹ سے واپس جانا ہے اور رحیلہ کی رخصتی کی رسموں میں شرکت بھی کرنی ہے۔ میں تو بہت ضروری کام سے حیدرآباد جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلا تھا اور کہہ کر آیا تھا کہ 11 بجے تک ہر حالت میں واپس آ جاؤں گا، میرے انتظار میں رحیلہ کی رخصتی نہیں ہوگی۔ اس نے بتایا، میں تمہاری فلائٹ مس نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا، 15 منٹ کے نوٹس پر کھانا میز پر لگ جائے گا، 15 منٹ میں تم کھانا کھا لینا، پھر میں خود تمہیں ایئرپورٹ چھوڑنے چلوں گا، اس لیے 15 ہی منٹ میں پہنچا دوں گا۔ بوقت ضرورت میں رحیلہ سے بھی زیادہ تیز رفتاری اور اس کے ساتھ ساتھ مشاقی اور مہارت کا مظاہرہ کر سکتا ہوں۔ تمہارے پاس چونکہ سامان بھی نہیں ہے، اس لیے تمہیں ایئرپورٹ میں زیادہ جلدی پہنچنے کی ضرورت نہیں۔ میری دلیل کے سامنے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور میں نے چچا میاں کو بلا کر کھانا لگانے کی ہدایت کر دی۔ کھانا کچھ بوجھل سی فضا میں کھایا گیا۔ راشد بھی خاموش رہا اور میں بھی چاہنے کے باوجود کچھ نہ بول سکا۔ کھانے کے بعد میں آندھی اور طوفان کی رفتار سے راشد کو ایئرپورٹ چھوڑ آیا۔ گھر میں حالانکہ میں پہلے بھی تنہا ہی رہتا تھا، لیکن آج جیسے وہ گھر نہیں ویرانہ لگ رہا تھا، در و دیوار کاٹنے کو دوڑ رہے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، وقت کس طرح گزاروں۔ وقت تو گویا تھام کر رہ گیا تھا، یا پھر شاید میں وقت کی سولی پر مصلوب ہو گیا تھا۔ میں بیڈ پر نیم دراز تھا، ٹیلی فون میرے پاس ہی سائڈ ٹیبل پر موجود تھا۔ بہت دیر تو میں بے حس و حرکت پڑا فون کو گورتا رہا اور گزرے لمحوں کی ان گنت پرچھائیاں میری نظروں کے سامنے سے گزرتی رہیں۔ پھر قطعی غیر ارادی طور پر میں نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور تکیے کے سہارے اٹھ کر ریسیور اٹھا کر رحیلہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ میرے لیے یہ پہلا اتفاق تھا کہ پہلی ہی کوشش پر لائن سے کراچی کا وہ نمبر مل گیا۔ فون رحیلہ کی امی نے ریسیو کیا۔ نام سنتے ہی پرجوش لیکن شکوہ امیز لہجے میں بولی، حد ہو گئی افی، تم سے تو یہ امید نہیں تھی۔ ہم نے تو اتنے چاؤ سے تمہیں رحیلہ کی شادی کا کارڈ بھیجا اور تم آئے ہی نہیں، اب ایسی کیا بے مربتی؟ میں نے اسی سلسلے میں فون کیا ہے آنٹی۔ میں نے اپنا لہجہ حتی الامکان شگفتہ بنانے کی کوشش کی۔ ڈاک کی گڑبڑ کی وجہ سے مجھے آپ کا بھیجا ہوا کارڈ آج ہی ملا ہے، شاید کم از کم رخصتی کے وقت ہی پہنچ جاتا، لیکن کراچی کی صرف ایک ہی فلائٹ باقی ہے اور میرے ٹریول ایجنٹ نے بتایا ہے کہ اس میں بھی کوئی سیٹ ملنا ممکن نہیں ہے، اس لیے سوائے معذرت کے کیا کر سکتا ہوں؟ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا؟ ہاں بیٹا، تمہارا تو واقعی کوئی قصور نہیں۔ پھر انہوں نے ڈاک کے محکمے کو 2-4 جلی کٹی سنائی اور بولی، سب کو بے حد افسوس ہے، راشد تو بہت ہی پسمردہ نظر آ رہا تھا، اسے کوئی بہت ضروری کام یاد آ گیا تھا، اس وقت وہ حیدرآباد گیا ہوا ہے، 1 گھنٹے میں واپس آ جائے گا۔ اچھا، میں نے سادگی سے کہا، خیر وہ آئے تو اس سے میرا سلام کہیے گا۔ پھر میں نے سرسری سے لہجے میں کہا، میں رحیلہ سے بات کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، آنٹی نے اطمینان سے کہا، وہ اپنے کمرے میں ہے، مہمانوں میں گری بیٹھی ہے، میں فون اس کے کمرے میں بھجواتی ہوں۔ چند لمحے بعد ملی جلی نسوانی آوازوں کی بنبناہٹ سی سنائی دی، پھر رحیلہ نے دھیمی سی آواز میں ہیلو کہا۔ شادی مبارک ہو، میں نے آہستگی سے کہا۔ دوسری طرف سے فوراً سناٹا چھا گیا۔ شاید آنٹی نے رحیلہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ فون کس کا ہے، اور میری آواز پہچانتے ہی اس نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اس نے غالباً کسی نہ کسی طرح سہیلیوں کو کمرے سے باہر بھیج دیا تھا، کیونکہ چند لمحے بعد
بعد وہ دوبارہ بولی تو پس منظر سے کسی قسم کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کس لیے فون کیا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں سرگوشی کی۔ صرف مبارکباد دینے کے لیے، میں نے سادگی سے کہا۔ اتنا حق تو برے آدمیوں کو بھی دے دیا جاتا ہے کہ وہ خوشی کے موقع پر مبارکباد دے سکیں۔ وہ گویا میری بات پر توجہ دیے بغیر بولی، میرا خیال ہے میرا وہ بے غیرت بھائی تمہارے پاس پہنچا ہوا ہے۔ میری ڈائری بھی الماری سے غائب ہے، شاید اس نے وہ بھی تمہیں دکھا دی ہے۔ راشد کو بے غیرت مت کہو۔ میرے لہجے میں قدرے تیزی آ گئی۔ راشد کے لیے یہ لفظ سن کر حقیقتاً مجھے غصہ آ گیا تھا۔ تمہیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں ایسا سمجھدار اور معاملہ فہم بھائی عطا کیا ہے۔ وہ عمر میں تم سے چھوٹا مگر تم سے زیادہ بالکل نظر ہے۔ اس وقت اس نے اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ ہے کہاں؟ اس نے ایک لمحے کے توقف کے بعد پوچھا۔ واپسی کے لیے روانہ ہو چکا ہے، 1 آدھ گھنٹے میں پہنچنے والا ہوگا، میں نے جواب دیا۔ امید ہے تم اسے کچھ نہیں کہو گی۔ وہ خاموش رہی، اس کی سانسیں کچھ مرتعش سی تھیں۔ میں فون پر اس کی سانسوں کی آواز سن رہا تھا۔ ایک لمحے کے سکوت کے بعد میں نے کہا، میں نے تم سے صرف چند مختصر سی باتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ میں نے فون صرف اس لیے سن لیا ہے کہ کہیں تم امی سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرنے لگو۔ وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولی، ورنہ در حقیقت میں اس وقت کچھ بھی سننے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ کیا تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت لڑکی کتنے لوگوں میں گری ہوتی ہے جب اس کی رخصتی قریب ہو؟ وہ تو شکر ہے اس وقت صرف میری بے تکلف سہیلیاں ہی میرے پاس موجود تھیں جنہیں میں نے آسانی سے باہر بھیج دیا۔ مجھے تم سے کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کہنے کے لیے اب رہ ہی کیا گیا ہے؟ مجھے تمہاری صرف ایک غلط فہمی دور کرنے کی خواہش ہے۔ میں ایک برے پیشے سے ضرور وابستہ ہوں، لیکن میں بذات خود اتنا برا آدمی نہیں ہوں جتنا تم نے فرض کر لیا ہے۔ اگر خود پرستی کا الزام آنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا کہ شاید میں ان سینکڑوں بڑے بڑے سیٹھوں سے بہتر انسان ہوں جو بڑے عالی شان دفتروں میں بیٹھے بظاہر معززانہ کاروباروں میں مصروف ہیں، لیکن جن کی اصلیت سے کوئی واقف نہیں۔ لیکن خیر، اس بحث کو چھوڑو۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس غیر ضروری مذاق سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ ضروری تو نہیں کہ ہر کام کچھ حاصل کرنے کے لیے ہی کیا جائے، کچھ کام بے مقصد بھی ہوتے ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شگفتگی آ گئی۔ کم از کم تمہیں اپنے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اب تو میں یقین نہیں کر سکتا کہ زندگی میں کوئی کام تم نے بغیر کسی مقصد کے بھی کیا ہوگا۔ وہ ایک لمحے خاموش رہی۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ میرے اس سوال کی تہ میں چھپے ہوئے کرب سے محظوظ ہوتے ہوئے مسکرائی ہو۔ پھر وہ دھیمے لہجے میں بولی، شاید میں نے اپنی ڈائری میں بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ غالباً میں اذیت پرست ہوں۔ میرے خیال میں تو یہ اذیت پرستی نہیں ہے، میں نے ٹھہرے لہجے میں کہا، اور اگر ہے بھی تو ایک لڑکی کو اذیت پرستی کی تسکین کا یہ طریقہ زیب نہیں دیتا۔ میرے خیال میں تو یہ بیمار سوچ کی علامت ہے۔ انسان کو اذیت پہنچانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں۔ بہرحال ہوگا کچھ۔ وہ بے پرواہی سے بولی، اس وقت میں نہ بحث کرنا چاہتی ہوں اور نہ کوئی لیکچر سننے کی متحمل ہو سکتی ہوں۔ میری سہیلیاں دروازے اور کھڑکیوں سے جھانک رہی ہیں، شاید وہ حیران ہو رہی ہیں کہ آخر میں ایسی کون سی شخصیت سے باتیں کر رہی ہوں جس کے بارے میں ان سے بھی رازداری برت رہی ہوں۔ انہیں کیا معلوم کہ میں شخصیت کو نہیں بلکہ ان باتوں کو فی الحال راز رکھنا چاہتی ہوں جو ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ رحیلہ، میں نے اپنے لہجے کی لرزش پر قابو رکھنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کامیاب رہا۔ تم نے جو کچھ بھی کیا اس پر تمہیں ذرا بھی پچھتاوا نہیں؟ نہیں، اس نے بلا تعامل جواب دیا۔ ہاں، البتہ یہ ضرور تسلیم کرتی ہوں کہ ڈائری لکھتے وقت میں تمہیں تصور میں جتنا برا آدمی سمجھ رہی تھی اتنے برے شاید تم نہیں ہو، اور شاید تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو کہ تم بظاہر معزز نظر آنے والے بہت سے انسانوں سے بہتر ہو، لیکن میں تمہارے لیے اپنے دل میں محبت محسوس نہیں کرتی، نہ پہلے کبھی کی تھی۔ بس، یا مزید تشریح چاہتے ہو؟ نہیں، مجھے کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہموار لہجے میں کہا، بلکہ تمہاری ڈائری پڑھنے کے بعد تو تم سے بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں
نہیں رہی تھی، لیکن میں بس یوں ہی دل کی کسک کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہیں فون کر بیٹھا۔ راہیلہ، میں اتنا ضرور کہوں گا تم نے جو کچھ بھی کیا اچھا نہیں کیا۔ میں خواہ برا آدمی ہی صحیح، لیکن خدا کو یہ بات پسند نہیں کوئی اس کے برے بندوں کا بھی دل دکھائے۔ وہ خاموش رہی۔ میں تمہیں بد دعا نہیں دیتا، لیکن میری یہ خواہش ضرور ہے کہ کبھی تم بھی ٹھکرائے جانے کی اذیت کو محسوس کر سکو۔ میں نے کہا خدا حافظ۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتا تھا، لیکن گزشتہ برسوں میں میرے شب و روز کچھ ایسی سنگ دلانہ فضا میں گزرے تھے کہ میں رونا بھول گیا تھا۔ دل کی گہرائیوں سے آنسو اگر امڑتے بھی تھے تو انگاروں کی طرح اندر ہی اندر سینے کو جلاتے تھے، آنکھوں تک نہیں آتے تھے۔ یہ آتش سیال اگر آنکھوں کے راستے بہہ جاتی تو وجود میں کچھ ٹھنڈک سی پڑ جاتی۔ بہت دیر تک میں بستر پر پڑا کروٹیں بدلتا رہا۔ آج سلمہ بے تحاشا یاد آ رہی تھی۔ وہ بڑی بے مثال عورت تھی۔ اگر وہ امریکہ نہ چلی گئی ہوتی تو آج میں ضرور اس کی زلف کے سائے میں پناہ لینے پہنچ جاتا۔ وہ یقیناً بکھرے ہوئے مردوں کو سمیٹنے کا فن خوب جانتی تھی۔ میں آج ٹوٹ گیا تھا، بکھر گیا تھا، اور پچھتاوا مجھے یہ ہو رہا تھا کہ جب زلف یار ہم پر مہربان تھی، کسی کا دستے طلب ہماری طرف دراز تھا، تو ہم اپنی دانست میں کسی کی وفا کی زنجیر سے بندھے ہوئے تھے، اپنے آپ کو خود ساختہ پاک بازی کی سولی پر مصلوب کیے ہوئے تھے۔ آج پتہ چلا تھا کہ اس وفادار اور اس پاک بازی کا صلہ تذلیل اور خود سوزی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اب مجھے ہر چیز پر افسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحے پہلے میں نے فون پر جو گفتگو کی تھی اس پر بھی افسوس ہو رہا تھا۔ نہایت احمقانہ گفتگو تھی۔ مجھے بلا ضرورت ہی کیا تھی فون کرنے کی۔ میں نے اپنے ملازم چچا میاں کو آواز دی اور انہیں بوتل اور گلاس اور دیگر لوازمات میز پر سجانے کا حکم دیا۔ انہوں نے خاموشی سے میرے حکم کی تعمیل کی اور میں پینے بیٹھ گیا۔ آدھی بوتل ختم ہوئی تو میری کھوپڑی گویا کچھ ہلکی ہو کر ہوا میں تیرنے لگی، لیکن دل کا بوجھ جوں کا توں رہا۔ میں نے بوتل اٹھا کر باہر آ کر گاڑی میں رکھی اور سمنا آباد کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ گلی کوچے مجھے یاد تھے جن سے گزر کر کافی عرصہ پہلے میں شرفو کے ساتھ ایک پرانی سی کوٹھی پر پہنچا تھا۔ اب اس کوٹھی پر پہنچ کر میں نے دیکھا کہ اس کی حالت کافی بدل چکی تھی، لیکن چند ایک نشانیوں کی مدد سے میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی کوٹھی ہے۔ میری گاڑی پوسٹ میں رکتے ہی ایک شخص نے دروازہ کھول کر جھانکا۔ یہ وہی بنگالی ملازم تھا جسے میں نے پچھلی مرتبہ یہاں آمد پر بھی دیکھا تھا۔ گاڑی ہی میں بیٹھا رہا۔ وہ خود ہی میرے قریب آ گیا اور آنکھیں سکیڑ کر اجنبی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ جا کر میڈم سے کہو کہ ٹھیکیدار افضل صاحب آئے ہیں، جو پہلے بھی ایک مرتبہ شرفو کے ساتھ آئے تھے۔ میں نے بوجھل لہجے میں کہا، اوہ، آپ شرفو دادا کے دوست ہیں؟ نوجوان کے سانولے چہرے سے اجنبیت غائب ہو گئی اور اس کی باتیں کھل گئیں۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ میں اس کے ساتھ اندر پہنچا۔ اب اس گھر میں کافی خوشحالی آ چکی تھی۔ ہر چیز بدلی اور نکھری نکھری تھی۔ لگتا تھا کہ میڈم کا دھندا زوروں پر جا رہا تھا۔ میڈم سے ملاقات ہوئی، وہ بھی پہلے سے زیادہ زرق برق لباس میں نظر آ رہی تھی۔ جیولری بھی خوب لاد رکھی تھی اور میک اپ سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ شباب گم گشتہ کا سراغ پانے کے لیے کوشاں ہے۔ اس نے مجھے جس لڑکی کے پاس بھیجا وہ اتفاق سے وہی لڑکی تھی جس سے پہلے بھی یہیں میری ملاقات ہو چکی تھی۔ مجھے اس اتفاق پر تو حیرت نہیں ہوئی، لیکن یہ جان کر میں حیران رہ گیا کہ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ تم ایک بار پہلے بھی اس کوٹھی خانے میں آئے تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے آئینے میں اپنے میک اپ کا جائزہ لیتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔ حیرت ہے، میں نے گلاس خالی کر کے تپائی پر رکھتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے طبقے کی لڑکیوں کی یادداشت بھی اتنی اچھی ہوتی ہے۔ کیا کوئی دکاندار مدتوں پہلے صرف ایک بار آنے والے گاہک کی شکل یاد رکھ سکتا ہے؟ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ میری طرف دیکھے بغیر بولی۔ ہمارا کام شکلیں یاد رکھنا نہیں، رقمیں یاد رکھنا ہوتا ہے، لیکن شاید یہاں صرف میں ہی ایک ایسی ہوں جسے کچھ خاص شکلیں یاد رہ جاتی ہیں۔ کیا خصوصیت ہے میری شکل میں؟ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میرا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تقریباً عام سی صورت ہے میری، نہیں اتنی زیادہ عام سی بھی
نہیں ہے، اچھے خاصے وجیح آدمی ہو تم۔ وہ بدستور بے پرواہی سے بولی، یہ میں خواہ مخواہ تمہارے دل بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، اور نہ ہی میں تمہاری وجاہت کو خصوصی قرار دے رہی ہوں، بلکہ تمہارے چہرے کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ اس پر معصومیت بہت زیادہ ہے، اور معصومیت ایک ایسی چیز ہے جس پر ہمارے قبیل کے لوگوں کی نظر سب سے پہلے جاتی ہے۔ میں خاموش رہا، دوسرا گلاس تیار کرتا رہا۔ وہ ایک لمحے کے توقف سے بولی، تمہارے چہرے کی اس معصومیت کو دیکھتے ہوئے ہی مجھے شبہ گزرتا ہے کہ تم در حقیقت اس قماش کے آدمی نہیں ہو جس قماش کے بننے کی کوشش کرتے ہو، اور در حقیقت تم نے اپنے آپ کو حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا ہے۔ پہلی بار تم یہاں آئے تھے تو در حقیقت خود نہیں آئے تھے، شرفو تمہیں ساتھ لایا تھا۔ اس مرتبہ یوں لگتا ہے کہ شاید تم کہیں سے شکست کھا کر آئے ہو، شاید کسی عورت سے۔ مرد کی یہ عجیب فطرت ہے کہ کسی عورت سے شکست کھاتا ہے تو پناہ لینے بھی کسی عورت ہی کے پاس پہنچتا ہے، عام طور پر کسی شکست خوردہ اور ٹوٹی پھوٹی عورت کے پاس۔ شاید اس طرح لاشعوری طور پر اسے کچھ تسکین ملتی ہے کہ شکست خوردہ صرف وہی نہیں ہے، عورت بھی شکست خوردہ ہو سکتی ہے، یعنی وہ صرف تماشا دیکھنے آتا ہے، ایک لطیف سا انتقام لینے آتا ہے۔ تم بھی تماشا دیکھنے آئے ہو، لطیف سا انتقام لینے آئے ہو۔ کیا بکواس ہے، میں خود کلامی کے سے لہجے میں بڑبڑایا۔ میں یہاں اپنے آپ کو بلانے آیا ہوں، تم سے پیچیدہ قسم کے فلسفے پر لیکچر سننے نہیں آیا۔ میں تمہیں لیکچر نہیں دے رہی، وہ سادگی سے بولی، اور نہ ہی یہ کوئی پیچیدہ فلسفہ ہے، یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے۔ میں دراصل یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ تم 2 مرتبہ یہاں آئے، لیکن دونوں مرتبہ اپنی مرضی سے نہیں آئے۔ مرد یہاں یوں ہی آنا شروع کر دیتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ اپنی مرضی سے بھی آنے لگتے ہیں۔ تمہیں اس پر کوئی اعتراض ہے؟ میں نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ نہیں، دکاندار کو گاہکوں کی آمد پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا، لیکن میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ یہ اس کے دل کی آواز نہیں تھی۔ وہ شاید مجھے یہاں آنے سے روکنا چاہتی تھی، کیا اسے مجھ سے ہمدردی پیدا ہو چکی تھی؟ لیکن یہ بھلا کس طرح ممکن تھا؟ صرف ایک ملاقات میں اس قبیل کی عورت کو بھلا مجھ سے کیوں کر ہمدردی ہو سکتی تھی؟ بوتل خالی ہو چکی تھی اور میرا سر بری طرح گھوم رہا تھا، مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں کسی بھنور میں آن پھنسا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے ہچکی لے کر پوچھا۔ افشاں، وہ بغور میری طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ افشاں، آؤ مجھے ڈوبنے سے بچا لو۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھے ہوئے سٹول سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ الگ صبح جب میں لڑکھڑاتا ہوا گھر پہنچا، یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ چچا میاں میرے انتظار میں جاگ رہے تھے۔ مجھے سہارا دے کر اندر لے گئے اور راستے میں سرگوشی نما لہجے میں بولے، خدا کا شکر ہے صاحب، آپ خیریت سے گھر پہنچ گئے۔ آپ کو ایسی حالت میں گاڑی نہیں چلانی چاہیے تھی، مجھے صرف چلنے میں دقت ہو رہی ہے، گاڑی بالکل ٹھیک چلا کر لایا ہوں، میں نے اپنی دانست میں پر اعتماد لہجے میں کہا۔ اس عالم میں انسان کو یہی لگتا ہے کہ وہ ہر کام بالکل ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، چچا میاں بولے۔ انہوں نے مجھے بیڈ پر لٹا کر میرے جوتے اتارے، ایئر کنڈیشنر آن کیا، لیکن کمرے سے باہر نہیں گئے، ہاتھ باندھ کر وہیں ایک طرف کھڑے رہے۔ کیا بات ہے؟ میں نے غنودگی زدہ لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں کچھ عرض کروں جی، ہچکچاتے ہوئے اور قالین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ اس سے پہلے تو آپ کبھی اتنے مؤدب اور تکلف پسند نہیں ہوئے۔ میں نے قدرے سنبھل کر انہیں گورا۔ اصل میں جو کیفیت آپ کی ہے، اس کیفیت میں دل آبگینہ ہوتا ہے۔ ذرا سی ٹھیس لگی اور ٹوٹ گیا۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولے، مجھے معلوم ہے آج وہ لڑکا آپ کے لیے کوئی بری خبر لایا تھا، اس کے بعد سے آپ بکھر کر رہ گئے ہیں۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ خبر کیا ہو سکتی ہے صاحب جی، یہ کسی زمانے میں ایک چھوٹا لیکن اچھا خاصا خوشحال تاجر تھا۔ مجھے بھی ایک روز ایسی ہی ایک خبر سے واسطہ پڑا تھا اور میں بھی یوں ہی ٹوٹ کر یوں ہی بکھر کر رہ گیا تھا۔ وہ جو تھی نا جسے میں نے چاہا تھا، زندگی جس کے نام کر دی تھی، اس نے جو کچھ کیا وہ سب اس کے نزدیک ایک مذاق تھا، دل لگی تھی، اسے اس پر کوئی افسوس نہیں تھا، پچھتاوا نہیں تھا۔ گھر والوں نے اس کے لیے جسے منتخب کیا وہ شہنائیوں کی گونج میں اطمینان سے اس کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ میں جلتا رہا، کڑتا رہا، اپنے آپ کو برباد کرتا رہا، حتیٰ کہ راستے کا پتھر بن گیا۔ کسی نے ٹھوکر ماری تو وہاں جا گرا، کسی نے ٹھوکر ماری تو یہاں آن گرا۔
یوں ہی عمر تمام ہونے کو آئی ہے، وہ تو شکر ہے کہ آپ جیسا مالک میسر آ گیا۔ کبھی سوچتا ہوں تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ کہنے کو نوکر ہیں مگر مالکوں جیسی عزت ہے، پورا گھر بار آپ نے مجھ پر چھوڑا ہوا ہے۔ کبھی نوکروں والا سلوک نہیں کیا، لیکن اس سے پہلے میں نے بہت دھکے کھائے ہیں، اور آپ کے ہاں نہ آتا تو شاید ابھی دھکے ہی کھا رہا ہوتا۔ دوسری طرف وہ ہے، اس نے کیا کھویا، اس کا کیا بگڑا؟ کچھ بھی نہیں، اس نے ایک بھرپور زندگی گزاری۔ آج وہ نواسیوں والی ہے، ایک بڑے عالیشان گھر میں رہتی ہے۔ اسے شاید یاد بھی نہیں رہا ہوگا کہ کوئی رفاقت علی بھی تھا جس نے اس کی خاطر اپنے آپ کو راکھ کر لیا۔ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر اس نے گویا آنسو پینے کی کوشش کی۔ میں دم بخود اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور بغور اس کی باتیں سن رہا تھا۔ میرے حواس یک لخت ہی بیدار ہو گئے تھے۔ صاحب جی، آپ مجھے بتائیں کہ اس سودے میں نقصان کس کا ہوا؟ اس نے آنسوؤں میں بھیگی ہوئی آواز میں پوچھا۔ صرف اور صرف میرا ہی ہوا نا، برباد صرف میں ہی ہوا نا۔ اگر اس کے ساتھ جبر ہوا ہوتا تب بھی میرے اس حد تک دکھی ہونے کا کچھ نہ کچھ جواز ہوتا۔ میری بربادی سے اگر وہ آگاہ بھی ہو جاتی تب بھی اس کے لیے کیا فرق پڑتا؟ شاید غرور حسن کچھ اور بڑھ جاتا۔ اور عالم یہ تھا صاحب جی کہ جب یہ حادثہ مجھ پر گزرا تو دل آتش فشاں بنا ہوا تھا، اپنے آپ سے، پوری دنیا سے نفرت ہو رہی تھی، بڑی خوفناک آگ بھڑک رہی تھی سینے میں۔ اور جس طرح محبت بہت بڑی قوت ہے، اسی طرح نفرت بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ جس طرح کسی کی محبت میں انسان اپنے آپ کو اچھے سے اچھا بنانے اور بلندیوں کی طرف جانے کی فکر کرتا ہے، اسی طرح بلکہ اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ انسان نفرت کی قوت کے سہارے اوپر جا سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس جذبے کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی ہوتی ہے۔ جیسے بجلی ہی کی مثال لے لیں، ننگے تار کو چھوئیں گے تو شاک مہلک ثابت ہوگا۔ اسی قوت کو مقید رکھ کر اور صحیح سمت میں چلا کر آپ دنیا بھر کے کام انجام دے سکتے ہیں۔ نفرت بھی بڑا طاقتور کرنٹ ہے صاحب جی، ان گنت وولٹ کا کرنٹ۔ اسے سینے میں مقید رکھنے اور صحیح سمت میں چلائیں تو بڑے بڑے ناممکن کام ممکن ہو جائیں گے۔ میرے شب و روز اسی پچھتاوے میں تو گزرتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا ہی کیا ہوتا تو آج اس حال میں نہ ہوتا۔ اب میں اس خوف سے کانپ رہا ہوں کہ کہیں آپ نے بھی وہی کہانی تو دہرانی شروع نہیں کر دی، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ صاحب جی، آپ تو پہلے ہی بہت باصلاحیت آدمی ہیں، اگر آپ کو شکست ہو بھی گئی ہے تو آپ نفرت کے کرنٹ کو سینے میں مقید کر لیں، قسم سے آپ ناقابل شکست چیز بن جائیں گے، ورنہ جس راستے پر آپ چل رہے ہیں اس کا انجام اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگا جو میرا ہوا۔ چچا میاں خاموش ہو گئے، لیکن میرے ذہن میں اب بھی ان کی آواز کی بازگشت گونج رہی تھی۔ میں دم بخود ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کھچڑی سے بالوں والا یہ منحنی اور مجہول سا شخص اپنے سینے میں تجربات کا ایسا خزینہ چھپائے ہوئے ہوگا۔ انہوں نے باتیں بھی کچھ ایسے پر اثر انداز میں کی تھیں کہ ہر لفظ جیسے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ حالانکہ جب انہوں نے بات شروع کی تو اس وقت میری کھوپڑی گویا خلا میں معلق تھی، لیکن ان کے چند جملوں نے ہی میرا نشہ ہرن کر دیا تھا۔ نیند خمار سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ شاید یہ چچا میاں کے انداز بیاں کا ہی نہیں بلکہ ان کے لفظوں کی تہ میں چھپی ہوئی صداقت کا کمال تھا۔ گزشتہ شام سے لے کر اب تک کا اپنا طرز عمل مجھے نہایت ہی احمقانہ محسوس ہونے لگا تھا۔ میں جواب کا منتظر ہوں صاحب جی، چچا میاں ہاتھ ملتے ہوئے بولے۔ جواب؟ میں نے پلکیں جھپکتے ہوئے دہرایا تو اپنا لہجہ مجھے خود بھی خاصا احمقانہ محسوس ہوا۔ پھر میں نے سنبھل کر تھوک نکلتے ہوئے کہا، آپ مطمئن رہیں چچا میاں، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بروقت اور نہایت اچھے پیرائے میں مجھے سمجھایا ہے، میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ دراصل انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی اپنے آپ کو گدھا ثابت کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے۔ کچھ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جنہیں ایسے وقت میں آپ جیسا کوئی ہمدرد میسر آ جاتا ہے اور وہ اس کی بات پر کان بھی دھر لیتے ہیں، ورنہ بیشتر تو سیدھے گڑھے میں جا گرتے ہیں۔ بہرحال
آپ مطمئن رہیں، اب میں آپ کو قطعاً گدھا نظر نہیں آؤں گا۔ میں گدھا بننے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں بہت طاقتور آدمی بننے کا عزم لے کر گھر سے نکلا تھا اور فی الحال میں صرف طاقت کی ابجد سے واقف ہوا ہوں۔ ابھی تو زندگی سے محظوظ ہونے کا وقت آیا ہے اور ابھی سے میں اپنے آپ کو تباہ کرنے چلا تھا۔ لعنت ہے مجھ پر۔ چچا میاں مطمئن ہو کر مسکرائے اور بتی بجھا کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نائٹ لیمپ کی مدھم روشنی میں بیڈ پر لیٹا بہت دیر تک بہت کچھ سوچتا رہا۔ اپنا انداز فکر تبدیل ہونے پر مجھے بڑا اطمینان اور خوشی تھی۔ واقعی اگر میں شراب پی کر تباہ ہو جاتا اور جو تھوڑا بہت اثاثہ غلط سلط طریقوں سے بنایا تھا وہ کوٹھی خانوں کی نظر کر دیتا تو اس سے رحیلہ کی صحت پر کیا اثر پڑتا، اسے کیا غم ہوتا، کون سا دکھ پہنچتا۔ کوڑی کوڑی کو محتاج تو میں ہوتا، نشے میں دودھ تو کر نالیوں میں تو میں پایا جاتا، کسی کا کیا جاتا۔ عین ممکن تھا کہ مجھے تو چچا کی طرح کہیں ڈنگ کی نوکری بھی میسر نہ آتی۔ رحیلہ ڈیئر، میں نے تصور میں اسے مخاطب کیا، زندگی میں کسی موڑ پر اگر ہمارا آمنا سامنا ہوا تو مجھے دیکھ کر تمہیں بہت مایوسی ہوگی۔ میرا نہ تو گریباں چاک ہوگا اور نہ میری حالت مجنوں کی سی ہوگی۔ تم نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی، لیکن میری قسمت اچھی ہے کہ جب بھی میں تباہی کی طرف جانے لگتا ہوں مجھے اچانک ہی کوئی جھٹکا لگتا ہے اور میرا انداز فکر بدل جاتا ہے۔ اپنی خامیاں مجھے صاف نظر آنے لگتی ہیں۔ اب تم ملو گی تو میں پہلے سے زیادہ اعتماد کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تم سے بات کروں گا۔ امید ہے کہ میرے حالات بھی پہلے سے بہتر ہوں گے۔ تمہیں مجھ پر ہنسنے، زیر لب مسکرانے یا میری حالت سے لطف اندوز ہونے کا موقع نہیں ملے گا۔ اذیت کوشی کی حسرت ہی رہ جائے گی تمہیں۔ تصور میں رحیلہ سے یہ گفتگو کرنے کے بعد میں بڑے سکون سے سو گیا۔ ایک عجیب قسم کی طمانینت اور احساس فتح مندی سے سرشار ہو گیا تھا میں۔ شام کو میں اٹھا تو بالکل تازہ دم تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تیار ہو کر میں گھر سے نکلا اور اس ہوٹل میں پہنچا جہاں میری اپنے گروہ کے ارکان کے ساتھ ہفتہ وار میٹنگ ہوتی تھی۔ میرا گروہ بنیادی طور پر فی الحال صرف 4 مستقل ارکان پر مشتمل تھا۔ ضرورت پڑنے پر ہم عارضی طور پر کچھ لوگوں کی خدمات حاصل کر لیتے تھے۔ ابھی تک تو میں اپنے ان مستقل ساتھیوں سے بھی نہایت محتاط تھا۔ ماڈل ٹاؤن والی کوٹھی کا انہیں بھی علم نہیں تھا۔ ان سب کے ٹھکانوں وغیرہ کا البتہ مجھے علم تھا۔ میں ہی ان سے رابطہ قائم کرتا تھا اور اگر ہنگامی طور پر ان میں سے کوئی مجھ سے رابطہ قائم کرنا چاہتا تو اس کا ایک الگ طریقہ تھا۔ جس ریستوران میں ہم جمع ہوتے تھے اس میں ایک طے خانہ نما حال بھی تھا۔ عام طور پر کاروباری لوگوں کی میٹنگز، لنچ یا ڈنر اور کوئی چھوٹی موٹی تقریبات یہیں منعقد ہوتی تھیں۔ اسی حال کے ایک گوشے میں الگ تھلگ سی میز پر ہم بھی کاروباری لوگوں ہی کے سے انداز میں جمع ہوتے تھے۔ اکثر اوقات تو میرے ساتھی بغل میں ایک آدھ رجسٹر یا فائلیں وغیرہ بھی دبا کر لاتے تھے۔ بعض اوقات ہمیں واقعی حساب کتاب کرنے، روٹ سے طے کرنے یا بعض دوسرے معاملات ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کاغذ قلم کی ضرورت پڑتی تھی اور اس مقصد کے لیے ہم جو کاغذ استعمال کرتے تھے جانے سے پہلے میں باتھ روم میں جا کر انہیں پردہ کر کے فلیش میں بہا دیتا تھا۔ ہماری میز ہمارے لیے سنیچر کی شام کو ریزرو رہتی تھی اور ویٹر وغیرہ ہمیں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس شام میں میٹنگ کی صدارت کے لیے پہنچا تو معمول سے کہیں زیادہ پرجوش تھا۔ میں اب انقلابی انداز میں اپنے کام کو آگے بڑھانا چاہتا تھا، جلد از جلد اور زیادہ سے زیادہ ترقی کرنا چاہتا تھا۔ اب میرا نصب العین بن گیا تھا۔ میرے چاروں ساتھی مخصوص میز پر موجود تھے اور میرے ہی منتظر تھے۔ پہلے کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا دور چلا، پھر میٹنگ شروع ہوئی۔ آئندہ کے لیے میں نے جو پروگرام طے کیا اور جو تجاویز پیش کی انہیں سن کر سب خوش تو بہت ہوئے کیونکہ میری ترقی میں ہی ان کی ترقی بھی پنہاں تھی۔ تاہم وہ میری بے تابی اور جوش و خروش پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ بالآخر ایک ساتھی جس کا نام شفیع تھا بول ہی اٹھا، سر آج تک ایسا معلوم ہو
رہا ہے جیسے آپ کے ذہن میں اور جسم میں کوئی کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ مستعد تو ہم نے آپ کو پہلے بھی بارہا دیکھا ہے، لیکن اس مرتبہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، کم وقت نے جیسے میرا ذہن پڑھ لیا تھا، چچا میاں کی طرح اس نے بالکل وہی کرنٹ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ مجھے اس کا تبصرہ سن کر خوشی بھی ہوئی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ میں کرنٹ کو سینے میں مقید کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تمہارا بہت بہت شکریہ راہیلہ، میں نے تصور میں بے زبان خاموشی کہا۔ آج اس کی یاد سے دل میں صرف ایک میٹھی سی کسک ابری تھی، قابل برداشت بلکہ لذت انگیز سی کسک، دل میں خنجر سا نہیں اترا تھا۔ ہاں، کرنٹ تو واقعی میرے رگوں پہ میں دوڑ گیا ہے شفیع، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تم سب کمر کس لو، ہم لوگ اس میدان میں تہلکہ مچانے والے ہیں۔ اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے؟ میرا دوسرا ساتھی سردار علی بولا۔ آپ جیسا باس میسر ہو اور ہم اس کے باوجود تہلکہ نہ مچائیں تو کیا فائدہ ہماری زندگی کا؟ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں، کھانے وغیرہ کا دور چلا۔ بالآخر رات کو 12 بجے کے قریب ہماری میٹنگ ختم ہوئی۔ جن کاغذوں پر ہم نے حساب وغیرہ کیا تھا اور خاکے یا نقشے بنائے تھے، انہیں طے کر کے میں نے اپنی جیب میں رکھا اور باتھ روم میں جا کر پردہ کر کے فلیش میں بہا دیا۔ کچھ دیر بعد ہم ریستوران سے نکل آئے۔ میری کار ریستوران سے کچھ دور ایک سینما کی پارکنگ لاٹ میں اندھیرے میں کھڑی ہوئی تھی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔